بھارتی حمایت یافتہ فتنہ ہندوستان کے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بیک وقت حملے ناکام، فورسز کی کارروائیوں میں 3 خودکش بمباروں سمیت 92 دہشت گرد مارے گئے۔ جھڑپوں میں وطن کے 15 بہادر سپوت شہید ہوئے۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں نے کوئٹہ، مستونگ، نوشکی، خاران، پنجگور، تپ، گوادر اور پسنی میں کارروائیوں کا منصوبہ بنایا، جبکہ گوادر اور خاران میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا، جن میں بچے، خواتین اور بزرگ اور مزدوروں سمیت 18 شہری شہید ہوئے۔ انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق یہ حملے بیرون ملک موجود دہشت گرد سرغناؤں کی ہدایات پر کیے گئے۔ 2 روز میں دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 133 ہو گئی۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی حملوں کی مذمت، سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خراج تحسین۔ سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس ٹائم ضروری ہے، جو دنیا کو پتہ چلنی ضروری ہے کہ یہ دہشت گرد نارمل دہشت گرد نہیں ہے۔ انڈیا از بیہائنڈ دوز اٹیکس۔ آئی کین ٹیل یو فار شیور دیٹ انڈیا planned these attacks along with these terrorists۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیکورٹی فورسز نے جو ریبٹل دیا ہے، جو رسپانس دیا ہے، دیٹ از سپرب، اور میں تمام ان کو غازیوں کو، شہداء کو سلام پیش کرتا ہوں۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت ہے۔ سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کا بھرپور مقابلہ کیا۔ ہر ایک حملے کے پیچھے ایک داستان ہے، جو دہشت گرد آیا بچ کر نہیں گیا، ہر دہشت گرد کو چن چن کر مارا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی اہم گفتگو۔ سرفراز بگٹی بولے، آپریشن تقریباً مکمل ہو گیا ہے۔ دہشت گردوں نے گوادر میں لیبر کالونی میں گھس کر بلوچ شہریوں کو قتل کیا۔ سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کو بھرپور اور بر وقت جواب دیا۔ ایسے 10 حملے بھی ہمارا دہشت گردی کے خلاف عزم کمزور نہیں کر سکتے۔ دہشت گردوں کو جہنم واصل کرتے ہوئے شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی نماز جنازہ میں شرکت، لواحقین سے ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی آپ دیدہ ہو گئے۔ کہا، ہمارے شہداء کی قربانیاں کسی صورت رائیگاں نہیں جائیں گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کور ہیڈ کوارٹرز کوئٹہ کا دورہ۔ دہشت گرد حملوں اور سیکورٹی صورتحال کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ وزیر داخلہ نے سیکورٹی فورسز کی بروقت اور مؤثر کارروائیوں کو سراہا۔ شہید اہلکاروں اور شہریوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ حکومت نے ڈیزل کی قیمت میں 11 روپے 30 پیسے کا بڑا اضافہ کر دیا۔ ڈیزل کی نئی قیمت 268 روپے 38 پیسے مقرر۔ پیٹرول کی قیمت 253 روپے 17 پیسے برقرار۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا نوٹیفیکیشن جاری۔ اطلاق 15 روز کے لیے ہوگا۔ باڑہ سیاسی اتحاد کا تیرا معاملے پر ہونے والا اہم جرگہ تیرا کے نمائندہ قبائلی عمائدین اور مشران کے مطالبے پر طلب کیا گیا تھا۔ جرگے نے قیام امن کے لیے سیکورٹی فورسز کو خراج عقیدت پیش کیا اور تیرا میں بد انتظامی کے ضمن میں صوبائی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ متاثرین میں 4 ارب کی تقسیم میں کرپشن اور سیاسی مداخلت پر شدید تنقید۔ باڑہ سیاسی اتحاد نے تیرا سے نقل مکانی کرنے والے تمام متاثرہ خاندانوں کے ساتھ مکمل یکجہتی، ہمدردی اور بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔ جرائم کے خلاف ناقابل تردید ثبوت فراہم کرنے کے لیے فورنزک لیب کا جال بچھایا گیا۔ فوڈ سیکیورٹی، غذائیت کی فراہمی اور ملاوٹ کے خاتمے میں اتھارٹی کلیدی کردار ادا کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا کہ سائنسدانوں اور ماہرین کی کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ ادارے کے قیام کے لیے مریم نواز کی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ پنجاب ایگریکلچر اور فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی خطے میں سینٹر آف ایکسیلنس بنے گی۔ شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہمارا عزم ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بولی، سیٹلائٹ کرائم سین یونٹ کا دائرہ 38 اضلاع تک پھیلایا جا رہا ہے۔ پنجاب میں ڈیجیٹل انقلاب کا آغاز ہو چکا ہے۔
پاکستان نے دوسرے ٹی20 میں آسٹریلیا کو یک طرفہ مقابلے کے بعد شکست دے کر 7 سال بعد سیریز جیت لی۔ 199 رنز کا ہدف پہاڑ ثابت ہوا۔ آسٹریلیا پاکستانی اسپن جال میں پھنس گیا۔ پوری ٹیم 108 رنز پر ڈھیر۔ کیمرون گرین 35 اور مچل مارش 18 رنز بنا سکے۔ شاداب خان اور ابرار احمد نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ عثمان طارق نے 2 اور سائم ایوب اور محمد نواز نے 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ پاکستان نے 5 وکٹوں پر 198 رنز بنائے تھے۔ کپتان سلمان آغا 76 رنز کے ساتھ مین آف دی میچ قرار پائے۔ بابر اعظم صرف 2 رنز بنا سکے۔ صاحبزادہ فرحان ایک بار پھر ناکام ہوئے، صرف 5 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے۔ سائم ایوب نے 23 رنز کا حصہ دیا۔ سانحہ بھاٹی گیٹ لاہور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی برانچ نے انکوائری مکمل کر لی۔ SSP آپریشن اور DIG آپریشن نے غلام مرتضیٰ کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا۔ غلام مرتضیٰ پر ہلکا پھلکا تشدد کیا گیا۔ دونوں پولیس آفیسرز نے غلام مرتضیٰ کے ساتھ آنے والے دیگر رشتہ داروں سے پوچھ گچھ نہ کی۔ SP سٹی بلال اور SHO بھاٹی زین قصوروار قرار۔ رپورٹ کے مطابق SHO کے کمرے میں نصب کیمرے کی ویڈیو سے بھی شہادت حاصل کر لی گئی۔ غلام مرتضیٰ کو 4.25 گھنٹے غیر قانونی حراست میں رکھا گیا۔ پنجاب حکومت نے اسسٹنٹ کمشنر سٹی لاہور رائے بابر کا بھی تبادلہ کر دیا۔ سانحہ بھاٹی گیٹ کے ملزمان عدالت میں پیش۔ عدالت نے ملزمان کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے ملزمان کے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی۔ ملزمان میں پروجیکٹ مینیجر اصغر علی، سیفٹی انچارج محمد حنزلہ، سائٹ انچارج احمد نواز، ڈائریکٹر کمپنی سلمان یاسین اور عثمان یاسین شامل۔ ملزمان کے خلاف تھانہ بھاٹی گیٹ میں مقدمہ درج ہے۔ کو تو اس دن اڈیالہ جیل کے سامنے محترمہ علیمہ خانم نے کہا کہ بھائی میرا نام ECL پہ ہیں تو آپ آرمی چیف کو فون کریں تاکہ میرا نام ECL سے ہٹا دیں، جس پہ بیرسٹر گور نے انہیں کہا کہ نہ یہ ان کا کام ہے اور نہ میں ان کو فون کر سکتا ہوں اور نہ میں ایسے عوامل پہ کوئی دخل کاری کر سکتا ہوں، جس پر محترمہ نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کس چیز کے لیے فون کرتے ہیں۔ تو بیرسٹر گور نے جواب دیا کہ یہ آپ مجھے بدنام کر رہی ہیں۔ علیمہ خانم نے بیرسٹر گوہر کو کہا کہ آرمی چیف کو فون کر کے ECL سے ان کا نام نکلوائیں۔ شیر افضل مروت کا بول نیوز کے پروگرام ڈیبیٹ وتھ نادیہ مرزا میں انکشاف۔ بولے بیرسٹر گوہر نے کہہ دیا کہ میں فون نہیں کر سکتا اور نہ ایسے کام کرتا ہوں، تو علیمہ خانم نے جواب میں کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کس چیز کے لیے فون کرتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد علیمہ خانم نے سوشل میڈیا بریگیڈ بیرسٹر گوہر کے پیچھے لگا دی کہ بیرسٹر گوہر نے بانی سے ملاقات سے انکار کر دیا ہے۔ ایک دشمن ملک بھارت، اس کی ساری کوششیں ہوتی ہے کہ جھوٹے اور فکشن چیزیں بنا کے پاکستان کو اور پاکستان کے جو ہے اداروں کو بدنام کریں۔ ان کی آپ دیکھیں زیادہ تر موویز وہ اس طرح کی بناتے ہیں۔ اس وقت ریسنٹلی جو مارکہ حق ہوا ہے، جس طریقے سے پاکستان نے بھارت کو ایک عبرتناک شکست دی ہے، یہ میری انفارمیشن ہے کہ 100 سے زائد موویز بھارت اس شکست کھانے کے باوجود بھی اس پہ موویز بنا رہا ہے۔ مارکہ حق میں پاکستان نے بھارت کو عبرتناک شکست دی۔ بھارت شکست کے بعد بھی جنگ جیتنے والی فلمز بنا رہا ہے۔ سیاحت کے فروغ کے لیے سندھ حکومت کام کر رہی ہے۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کی فلم سازوں سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا کہ بیانیہ پہنچانے کا بہت اچھا طریقہ فلم سازی ہے۔ میرا لیاری فلم میں لیاری کا اصل چہرہ دکھایا گیا ہے۔ ریلیز کا فیصلہ متعلقہ بورڈ کرے گا۔
ہماری جو آئینی ترمیم ہے وہ اب ہماری خواہش نہیں، پاکستان کی ضرورت ہے، اور پاکستان جو ہے وہ نہیں چلے گا اور نہ چل رہا ہے جب تک آپ اختیارات اور وسائل وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکال کر ڈسٹرکٹس میں اور تعلقوں میں اور یونین کونسل میں گلی کوچوں میں نہیں لے کر جائیں گے۔ پاکستان کا نظام جو ہے وہ جس کو گورننس پروڈیوس کرنا چاہیے تھا، گڈ گورننس، وہ نہیں کر پا رہے۔ 28ویں آئینی ترمیم ہماری خواہش نہیں، پاکستان کی ضرورت ہے، اختیارات وزیر اعلیٰ ہاؤس سے ڈسٹرکٹ لیول پر دینے ہوں گے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی پروگرام بول ویکینڈ اسپیشل میں گفتگو، کہا کہ پی ٹی آئی نے بہت سے مواقع ضائع کیے، مسئلے بات چیت سے ہی حل ہوں گے۔ انہوں نے ایک بار پھر نئے صوبوں کی ضرورت پر زور دیا۔ اگر کراچی میں پیسہ لگ رہا ہوتا تو آج شہر کی یہ صورتحال نہ ہوتی۔ آپ کے سارے اعلانات اور دعوے صرف اور صرف کاغذی ہیں۔ کریم آباد انڈر پاس منصوبے کی تاریخ پر تاریخ بدل رہی ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں کہ شرجیل میمن صاحب کہتے ہیں جون 2026 تک یہ منصوبہ مکمل ہو جائے گا۔ آپ کن احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں، عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔ اعلانات کا تو آپ نے جمعہ بازار لگایا ہوا ہے، جتنے ترقیاتی اعلانات ہو رہے ہیں یہ سب دھوکہ ہے۔ سونے اور چاندی کی آسمان چھوتی قیمتیں زمین پر آئیں۔ فی تولہ سونے کی قیمت میں 25,500 روپے کی بڑی کمی، نئی قیمت 5,11,862 روپے مقرر۔ عالمی گولڈ مارکیٹ میں سونا $225 مزید سستا ہو گیا، قیمت $4,895 فی اونس ہو گئی۔ چاندی میں 2,062 روپے کی کمی، 1 تولہ چاندی 9,006 روپے کی ہو گئی۔ وہ عورتوں کے لیے بہت کام کر رہی ہے۔ ہم لوگ ان کی اسپیشل، ہم لوگوں کے جو 7 ایریاز آف فوکس ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق پہ اور عورتوں کی فلاح پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم لوگ بہت سارے ہم لوگوں نے ادارے کھولے ہیں، اسکولز کھولے ہیں، اور ایون اس وقت ہم لوگ جو ویمن پرزنرز کا کریکشنل سینٹر ہے اس میں ہم شارٹ کورسز کروا رہے ہیں ان کو، تاکہ وہ کچھ فروغ حاصل کچھ فائدہ حاصل کر سکیں۔ حیدرآباد میں روٹری اسمارٹ کون کانفرنس 2026 کا انعقاد۔ کانفرنس 3 روز تک جاری رہے گی۔ سندھ اور بلوچستان کے روٹری ممبران کی شرکت، صحت، انسداد پولیو، تعلیم، ماحولیات، خواتین کی تربیت اور روزگار سمیت مختلف فلاحی منصوبوں پر سیمینارز ہوں گے۔ کانفرنس میں سندھ کی ثقافت کو بھی خصوصی طور پر اجاگر کیا جائے گا۔ ایک اور سسٹم شمالی بلوچستان میں داخل۔ بلوچستان، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں 4 فروری تک بارش اور پہاڑی علاقوں میں برفباری کی پیش گوئی۔ NDMA نے برفانی تودے گرنے اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ کراچی میں سردی کی لہر اختتام پذیر۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اب آہستہ آہستہ درجہ حرارت میں اضافہ ہوگا۔ کم سے کم درجہ حرارت 12.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ مودی کے نصیب میں ذلت رہ گئی، ایک اور اسکینڈل میں بری طرح پھنس گئے۔ بدنام زمانہ جنسی مجرم جیفری ایپسٹن سے تعلقات کا انکشاف۔ ایپسٹن فائلز کے ڈاکیومنٹس نے کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا۔ امریکی محکمہ انصاف نے ایپسٹن فائلز کی مزید دستاویزات جاری کر دی۔ بھارتی کانگریس نے مودی کے عمل کو انتہائی شرمناک قرار دیتے ہوئے BJP سرکار سے وضاحت طلب کر لی۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।